ریسنٹلی ایران تھے، ابھی افغانستان کا مسئلہ، اس پہ میرا ایک تفصیل میں بیان آ چکا ہے، جن لوگوں نے سنا ہوگا. تو کافی ایسے جذباتی شیعہ جو ایران میں بھی تھے. اب آپ کو پتہ ہے تقریباً 12,000 کا لشکر ہے فاطمیون کا. 2 ہفتے میں اور ود ان دی 2 ویکس سارے طالبان افغانستان پہ قبضہ کر لیتے ہیں. اور امریکن فورن منسٹری سے بیان آتا ہے طالبان کے حملے سے پہلے کہ ہمیں لگتا ہے کہ 3 مہینے میں طالبان قابض ہو جائیں گے. یہ کہہ نہیں رہے تھے، طالبان کو بتا رہے تھے کہ تمہیں 3 مہینے کا وقت ہے، قبضہ کرنا کر لو. لیکن سوال یہ کیوں طالبان کے لیے راہ فراہم کی گئی؟ کیوں فراہم کی گئی؟ کیونکہ پورا پری پلان تھا اگر طالبان آئیں گے تو سب سے زیادہ جو مزاحمت کی جائے گی، افغانستان میں 4-5 قومیں، پشتون ہیں، تاجک ہیں، ازبک ہیں، ہزارہ ہیں. تاجکیوں کا جو لیڈر تھا وہ احمد شاہ مسعود تھا. ازبکوں کا لیڈر یہ دوستم ہے جس کو ترکی پالتا ہے. ہزاروں کے ابھی لیڈر محقق ہیں. پشتون سب سے زیادہ ہیں افغانستان میں پشتو بولنے والے. 60% افغانی جو ہیں وہ طالبان کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ سارے پشتون طالبان کو پسند کرتے ہیں. باقی رہ گئے چند قومیں. پہلی بات تو یہ تباہ ہوئے قوم پرستی میں، لڑ لڑ کے انہوں نے اپنے ملک کو تباہ کیا. 3 لاکھ فوج، ریسرچ ہوئی ہے کہ 3 لاکھ فوج آن پیپر تھی، آن ڈیوٹی فوج تھی 60,000. تنخواہیں امریکہ سے 3 لاکھ کی لیتے تھے، فوج رکھی ہوئی تھی 60,000 کی. اس قدر افغانستان میں کرپشن تھی، اور جو ملک کرپشن پہ چلتا ہے وہ ملک تباہ ہو برباد ہو جاتا ہے. سزا تو انسان کو ملتی ہے. لیکن یہی طالبان آپ دیکھیں، لوگوں کو سمجھنا چاہیے طالبان کو کہ وہ لوگ پریشان ہیں، مولانا یہ اتنا اچھے کیسے بن گئے، جلوسوں کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، علم اتارتے ہیں، پھر خود علم لگا بھی رہے ہیں، اور مجلسوں میں بھی جا رہے ہیں. کیونکہ آپ کے ذہن میں جو تصویر بنائی گئی لوگوں کے ڈیٹیل میں نہیں پتا. مومن رشد وہ ہوتا ہے جو تمام تر حالات کو سمجھتا ہے. اور یہ تو اس خطے میں آپ کو اللہ نے ایک معقول رہبر عطا کیا ہے. اگر وہ عقل مند رہبریت اور مدیریت نہ ہوتی تو آج دشمن جو سوچ کے آیا تھا اسے شیعت کو بڑا نقصان ہونا تھا. پلان یہ تھا کہ بھئی طالبان آئیں گے، سب سے پہلے مقابلہ تاجک اور یہ سارے مل کے طالبان پہ حملہ کریں گے. ان میں تو اتنا پاور نہیں ہے، اور ان کو 100% یقین تھا کہ جو فاطمیون کا گروپ ہے وہ افغانستان میں ان ہوگا، ایران اس کو ان کرے گا اور طالبان کے سامنے لا کر کیا کر دے گا، کھڑا کر دے گا. اور جب ایسا ہوگا تو کیا ہوگا، شیعہ سنی جھگڑا ہو جائے گا. اور جب سارے فاطمیون یہاں پہ آئیں گے تو شام خالی ہو جائے گا. پھر وہاں سے جبہت النصرہ اور ترکی کے ذریعے سے، مختلف طاقتوں کے ذریعے سے پھر وہاں سے حملہ کیا جائے گا، تاکہ ساری انرجی کہاں پہ لگائی جائے، افغانستان میں لگائی جائے. اس بارڈر پہ یہ سارے مشغول ہو جائیں، اور اس سے پورے خطے میں ایک آگ لگتی، شیعہ سنی فساد کی جنگ بھڑ جاتی. لیکن انہوں نے کہا قطعاً ہم طالبان سے نہیں لڑیں گے. ایک بھی بندے نے مزاحمت نہیں کی. دوسرا رہے طالبان. دیکھیے ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اسٹریٹجک آپ کے فائدے میں کیا ہے. کبھی کبھی آپ امریکہ کو مدد کرتے ہیں کیونکہ کبھی کبھی اس کی مدد کرنا قومی اعتبار سے فائدہ ہوتا ہے. کبھی کبھی آپ طالبان کی مدد کرتے ہو. ایران نے کی ہے، کئی مرتبہ طالبان کی مدد کی ہے، اور کئی مرتبہ امریکہ کی مدد کی ہے. جب امریکنز حملہ کر رہے تھے تو اس وقت امریکہ کی مدد کی گئی تھی. طالبان، اب طالبان کے کون سے گروپ کو مارنے کے لیے، یہ بھی انسان کو سمجھنا چاہیے کہ قومی مفاد کیا ہے، شیعت کا مفاد کیا ہے. تو جو پارٹنرز ہیں مفادات کے وہ بدلتے رہتے ہیں، آپ کو اپنا قومی مفاد دیکھنا ہوتا ہے. تو طالبان میں 2 سوچیں پائی جاتی، یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک وہ طالب ہے جو حنفی ہے اور سلفی ہے، حنفی السلفی، جو وہابی سوچ رکھنے والے، جن کا عقیدہ مزارات پہ حملہ کرنا، عید میلاد النبی کے مخالف، مجالس کے مخالف، قبروں کے مخالف، جس کا چہرہ آپ نے داعش کی صورت میں، ٹی ٹی پی کی صورت میں، لشکر جھنگوی کی صورت میں، جگہ جگہ دنیا میں آپ نے یہ سوچ دیکھی، جو فلی فنڈڈ ہے بائے سعودی عربیہ. ایک وہ طالب ہے جو حنفی ہے لیکن سلفی نہیں ہے، وہ صوفی ہے، شفاعت کو مانتے ہیں. 1991 سے لے کے 2001 تک جو گورنمنٹ رہی طالبان کی افغانستان میں، انہوں نے ایک بھی مزار نہیں گرایا تھا.
یہ ریکارڈ ہے. ملا عمر کا گھر قندہار کی امام بارگاہ سے 3 گھروں کے فاصلے پر تھا. کبھی اس نے امام بارگاہ پہ حملہ نہیں. 2 سوچیں تھیں, ان سوچوں کو مکس کر دیا گیا. ہاں یہ ممکن ہے کہ جو طالب حنفی صوفی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ سلفی بن جائے, اس کا کوئی خوف, کیونکہ وہ بن جاتے ہیں, وہ اتنا اسٹرانگلی کام کرتے ہیں ان کے ذہنوں پہ, وہ سلفی بن جاتے ہیں. اور جب ابھی داعش تقریباً فرماتے ہیں کہ 1200 داعشیوں کو جب یہ داخل ہوئے افغانستان میں, کیونکہ سارے فنڈڈ ہیں بائی سعودی عربیہ, ان کو اسی طالبان نے کیا کیا تھا, مارا تھا, قتل کیا تھا, غارت کی تھی, ان کو ختم کیا تھا. اور وہاں سے ابھی ریسنٹلی 2000 کے قریب جبہت النصرہ کے لوگوں کو دوستم کے ذریعے سے ترکی نے پھر افغانستان میں بھیجا تھا. اس کا مقابلہ بھی کس نے کیا, طالب نے کیا. تو یہ جو طالب کو آپ کو سافٹ امیج نظر آتا ہے, یہ وہ ہیں جو حنفی ہیں اور صوفی مزاج والے ہیں, لیکن ان کے اندر وہ طالب بھی ہے, لیکن وہ بھی چھپا ہوا ہے, ابھی وہ خاموش ہے, وہ کبھی بھی ابھر کے آ سکتا ہے. اب ان کے مقابلے میں ایک بندے کو کھڑا کرنے کی پوری کوشش وہ کر رہے ہیں, وہ ہے احمد شاہ مسعود کا بیٹا. یہ وہ تاجکوں کا لیڈر تھا. اس کا ایک آپ پڑھیں, یہ چیزیں پڑھا کریں, اس کا مقالہ آیا ہے اس میں واشنگٹن پوسٹ میں. تو ایک شخص ہے بنراد ہینری,